لئن شکرتم لازیدنکم۔ دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندو تم شکر ادا کرتے رہو، ہم نعمتوں میں برکتیں رحمتیں ڈالتے رہیں گے، ہم تمہاری رزق میں فراوانی کرتے رہیں گے۔ لہٰذا ہمیں شکر ادا کرنی چاہیے اور شاکر بندہ بننا چاہیے، شکر کرنے والا بندہ بننا چاہیے۔ لیکن افسوس کہ آج ہم شکر کرنے کے بجائے ہم روتے گاتے رہتے ہیں، اپنی قسمت کا رونا روتے رہتے ہیں۔ میرے دوستو، رب تعالیٰ نے جو قسمت لکھ دیا ہے اس پر توکل کیجیے، اس رب پر بھروسہ کیجیے۔ جو رب ہمیں پیدا کیا ہے وہ رازق مطلق ہے، ہمیں بھوکا نہیں چھوڑے گا، ہمیں پریشان نہیں کرے گا۔ میرے دوستو، رب تعالیٰ اپنے بندوں کو طاقت اور ہمت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ بندے کی جتنی طاقت و قوت ہے اتنی ہی آزمائش اترتی ہے۔ ایسا نہیں کہ بندے کو اتنی آزمائش ہوتی ہے کہ وہ طاقت سے باہر ہو۔ جتنی طاقت ہوتی ہے بندے کی سہنے کی اتنی آزمائشیں ہوتی ہے۔ میرے دوستو، کہا جاتا ہے کہ ایک جہاز، بحری جہاز، سمندری جہاز پر لوگ سفر کر رہے تھے کہ طوفان کے ہچکولے آئے اور وہ جہاز ڈوبنے لگا۔ سارے لوگ ایک ایک کر کے، بلکہ جہاز ڈوب گیا، سارے لوگ تباہ و برباد ہو گئے۔ ایک آدمی بچ گیا جو تیرتا ہوا اپنی منزل کی تلاش میں تھا کہ مولا ہمیں بچا لے۔ تیرتا ہوا کچھ دور پر ایک جزیرہ، ایک ٹاپو نظر آیا۔ اس جزیرے پر بڑی مشکل سے تیرتا ہوا پہنچا۔ جب پہنچ گیا تو چین کی سانس لیا، اللہ کا شکر ادا کیا، کہا مولا تو نے ہمیں بچا لیا۔ مگر سمندر کے بیچوں بیچ اس جزیرے پر اس کا ٹھہرنا ناممکن سا تھا۔ نہ کوئی کھانا پینا، نہ کوئی اور ضروریات کی چیزیں تھیں جس سے وہ کچھ دن ٹھہر کے اور مدد کی آواز لگا سکتا۔ اس بیچ سمندر میں کون اسے بچانے جاتا؟ میرے دوستو، وہ ادھر ادھر بھاگتا رہا اس جزیرے میں، چند لکڑیاں جمع کی اور ایک جھونپڑی سا بنا لیا، اور جھونپڑی نما بنا کر وہ رات گزاری کے لیے اس جھونپڑی میں تھوڑی سی، کیونکہ ٹھنڈ کا موسم تھا، اس نے سوچا کہ آرام کر لوں، تو ٹھنڈ کی وجہ سے اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ کافی ٹھنڈی اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھی، تو بڑا پریشان ہوا، کہا کہ میں تو مر جاؤں گا اس ٹھنڈے میں۔ تو اس نے انتظام کیا کہ چلو کوئی انتظام کیا جائے، آگ جلایا جائے۔ تو پتھر گھس کر کسی طرح بڑی مشکل سے اس نے آگ جلائی۔ جب آگ جلائی اور اسے تھوڑی سی گرمی محسوس ہوئی اور جاڑا ختم ہوا اس کے اندر سے، تو بھوک جاگ اٹھی اور اسے احساس ہوا کہ کچھ کھانا چاہیے۔ تو وہ وہاں سے چل پڑا اور جزیرے کے ادھر ادھر بھاگتا رہا کہ کہیں سے کچھ مل جائے تو میں کھانا اسے کھا کر اپنی بھوک مٹاؤں۔ وہ بھاگتا رہا ادھر ادھر، مگر کہیں سے کچھ نہ ملا۔ جب وہ واپس پلٹا تو دیکھتا کیا ہے کہ جو جھونپڑا بنایا تھا اس میں آگ لگ چکی ہے۔ ہوا کے جھونکوں نے اس کے جھونپڑا کو جلا کر راکھ کر دیا۔ بھاگتا ہوا آیا کہ چلو کچھ بچایا جائے، لیکن تب تک جل کے راکھ ہو چکا تھا۔ میرے دوستو، انسان فطرتاً ناشکرا ہوتا ہے۔ اس کی جان بچ چکی تھی، اس کا شکر ادا کرنے میں دیر نہیں ہوئی تھی کہ اس کی جھونپڑی جو جل گئی فوراً ناشکرا ہو گیا۔ کہا مولا ایک جھونپڑی تو میں نے بنائی تھی، وہ بھی تو نے تباہ کر دیا، اب کیا کروں میں؟ میرے دوستو، اتنے میں دیکھتا کیا ہے کہ رات کے سناٹے میں بالکل اسے ڈر سا محسوس ہونے لگا۔ تو سوچا کہ چلو آرام کر لیں، کم سے کم رات گزار لیں۔ جب رات گزر گئی اور جیسے ہی اس کی نیند کھلی
اس کے نظر کے سامنے چند لوگ تھے، وہ گھبرا کر اٹھا کہ اللہ اکبر، اس جزیرے میں کون آ گیا، ہو نہ ہو یہ جنات ہوں گے۔ لوگوں نے کہا گھبراؤ نہیں، ہم کوئی جنات نہیں، شیطان نہیں ہے، ہم انسان ہیں الحمدللہ۔ کہا کہ تم یہاں کیسے آئے اس جزیرے میں؟ لوگوں نے اس سے سوال کیا کہ تم یہاں کیسے آئے جبکہ یہاں کوئی نہیں آتا، ہم لوگ بھی یہاں نہیں آتے۔ کہا آپ لوگ کون ہو؟ کہا کہ ہم لوگ بحری جہاز والے، ہم لوگ ناؤ چلانے والے، مگر ہمارا راستہ یہ نہیں ہے۔ کہا پھر تم آئے کیسے؟ کہا کہ ہم لوگ اپنے راستے سے چل رہے تھے کہ اتنے میں اس جزیرے سے آگ کے جلنے کی شعاعیں نظر آئیں، تو ہم لوگ گھبرا کر ادھر بھاگے کہ ہو نہ ہو کسی کو مدد کی ضرورت ہے، تو ہم لوگ آ گئے۔ اس نے سجدے پر سر رکھا، میرے مولا ہم نے شکوہ کیا، یہ ہماری غلطی تھی، میرے مولا کیا پتا کہ تو میرا گھر جلا کر میری مدد کرنا چاہتا ہے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، وہ بندہ شکر خدا کیا، سجدے میں سر رکھا اور کہا مولا بندے کی فطرت ہے ناشکری کرنے کی، میرے مالک ہمیں شکر گزار بندہ بنا۔ وہ دعا کیا۔ میرے دوستوں کہانی تو ختم ہو گئی، یہیں تک کہانی تھی، لیکن ہمیں سبق کیا ملا؟ ہمیں سبق سیکھنی چاہیے کہ رب تعالیٰ اگر کسی کی مدد کرنا چاہتا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ انسان کے نظر میں وہ بھلا ہی کام ہو۔ کبھی کبھی انسان کے نظر میں برعکس ہوتا ہے، الٹا ہوتا ہے، انسان دیکھتا کچھ ہے لیکن رب کی مشیت کچھ ہوتی ہے۔ دیکھا آپ نے کہ اس کی جھوپڑی جلا کر رب نے اس کی مدد کی، اس کی جان بچائی۔ لہٰذا میرے دوستو کبھی بھی ہمیں ناشکرہ بندہ نہیں بننا چاہیے، ہر حال میں خدا کا شکر ادا کیجیے۔ نہ جانے کون سی چیز نقصان کر کے رب تعالیٰ ہمارا کوئی بڑا فائدہ کرنا چاہتا ہو۔ لہٰذا میرے دوستو اللہ کا شکر ادا کیجیے، ہر حال میں خدا کو یاد کیجیے، خدا کا شکر ادا کیجیے اور اپنی نعمتوں کو بڑھائیے۔ مولا تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ میرے ساتھ اسی طرح جڑے رہیے، میرے چینل کو آپ سبسکرائب کیجیے اور میری تمام اچھی باتوں کو جو آپ تک پہنچتی رہیں گی آپ سنیں بھی اور شیئر بھی کریں۔ اور الحمدللہ رب کا شکر ہے، جب تک حیات باقی ہے اچھی باتیں سنیے، لوگوں کو سنائیے اور آخرت بنائیے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔